پہلا انسان، دنیا کا پہلا آدمی حضرت ابا کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ میرے آقا نے خود اپنی زبان سے اعلان فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ آگے میرے آقا نے اعلان فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ کتنی پاورفل بات ہے بھائی۔ ابھی آدم کا خمیر بھی نہیں تھا، اس سے پہلے میں نبی تھا۔ اس سے پہلے بول دیں، اس سے پہلے تو جب ایک بات بتاؤ، جب آدم کا خمیر نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اچھا انسان کتنی چیزوں سے بنا آپ کو معلوم ہے؟ 4 چیزوں سے۔ سائنس، میڈیکل سائنس، قرآن، حدیث۔ حضرت انسان بنا 4 چیزوں سے۔ کتنی چیزوں سے؟ پیر پیچھے کر لے، اللہ پینٹ ہم جاننے بہت سست چست ہے، بالکل ٹائٹ پہن لگی، اور بعض کو دیکھو تو پنی لگا کے چلا ہے، پنی۔ اور پھر مسجد میں جا کے دیکھو تو نعرہ لگاؤ حضرت آ رہے ہیں، نعرہ اللہ خوش رکھے۔ میرے کریم آقا نے اعلان فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ آگے میرے آقا نے اعلان فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ ذہن حاضر آپ کا؟ بیٹھو بھیا بیٹھو۔ انسان کا وجود، دقت نہیں، انسان کا وجود 4 چیزوں سے، کتنی؟ انسان کا مٹیریل 4 چیزیں، سیدھی بھاشا میں دیہاتی زبان میں انسان 4 چیزوں سے اللہ نے بنایا۔ کتنے چیزوں سے؟ اب سن لے، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ کتنی ہو گئی؟ دوبارہ بولو، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ کرونا کال میں نہیں دیکھا؟ سب نے دیکھا، دوا کم ہوا زیادہ۔ سلنڈر کے سلنڈر کتنے مہنگے بک رہے تھے اس وقت۔ ہے ضرورت انسان ہوا کی، اور جسے اس کا برعکس، جس کسی کو اس کا الٹا، دوا زیادہ ہوا کم، کام ختم۔ صحیح کہی، کام ختم۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ رکے ہی نہیں، چلے گئے۔ بہرحال تو میرا مقصد کیا ہے، میں آپ کو بتانا کیا چاہ رہا ہوں، کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں، پوائنٹ ہے نوجوانوں تمہیں خیال کرنا چاہتا ہے۔ نیا دور ہے، سائنس کا زمانہ، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور آپ لوگ بہت سارے کالج میں بچے پڑھتے ہوں گے، اور کریں آپ۔ انسان بنا 4 چیزوں سے، انسان کا وجود 4 چیز، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا آگ کا وجود نہ تھا، اس سے پہلے میرا نور تھا، پانی بھی نہ تھا، اس سے پہلے میرا نور تھا، مٹی بھی نہ تھی، اس سے پہلے میرا نور تھا، ہوا بھی نہ تھی، اس سے پہلے۔ اب کوئی یہ کہے کہ نبی ہمارے جیسے، تو بات جھوٹی کہ سچی ہے؟ سب بولے۔ اب سیدھی اس سے کہنا ہے تو کھٹمل، تو بنا 4 چیزوں سے، اور نبی خود اعلان فرما رہے اس وقت 4 میں کسی کا وجود ہی نہیں تھا۔ ارے کچھ بھی نہیں تھا بھائی، تب اللہ نے میرے نبی کو بنا دیا۔ سبحان اللہ، توجہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ پتا چلا نبی بشر تو ہے مگر ہم جیسے نہیں، نبی نوری بشر ہے۔ مجھے بولیں گے کیسے بشر؟ نوری بشر، اور ہم اور آپ خاکی بشر۔ اب اللہ نے سب سے پہلے یہ نور۔ ایک پوائنٹ اور دیتا ہوں آپ کو، میں حیدرآباد میں نبی کا میلاد بیان کرنے لگا، سرکار کے والدین کا جب ذکر کیا تو ایک بندہ ایسے سامنے کھڑا ہوا، کہنے لگا مولانا ایک بات رکو، ٹھہرو ذرا۔ ہم رک گئے، 20 منٹ، بہت بڑا مجمع تھا حضرت۔ کہنے لگا حضرت والدین کا بار بار آپ ذکر کر رہے ہیں اور بڑے ادب کے ساتھ آپ بول رہے ہیں، نبی کے والدین نے تو نبی کا زمانہ نہیں دیکھا۔ ٹارگیٹ، توجہ۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ بولے حضرت جب اعلان نبوت کیا تھا سرکار نے، توجہ، کتنے سال کے بعد؟ کتنے سال کے بعد؟ 40 سال کے بعد۔ ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے بچے کو ہمارے۔ کتنے سال کے بعد؟ 40 سال کے بعد۔ تو کہنے لگا اس وقت تو نہ نبی کے ابو موجود تھے نہ امی موجود تھی، ابو تو پہلے ہی چلے گئے تھے، آپ سب کو معلوم ہے، والدہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئی۔ بولے میں نے مقصد کیا ہے؟
تو دیکھیے ٹارگٹ دیکھیے ہمارے نئی نسل کا حضرت کیسے کھوپڑا گھماتے ہیں. کہنے لگے وہ حضرت ہے. تو جب نبی کے ابو بھی چلے گئے, نبی کی امی بھی چلی گئی, تم دونوں نے کلمہ تو پڑھا نہیں نبی کا, مطلب مقصد بتا سیدھا سیدھا ٹارگٹ کیا ہے. تو کہنے لگا حضرت وہ جب کلمہ نہیں پڑھا تو کفر کی حالت میں دنیا سے گئی. بولو معاذ اللہ, بولو معاذ اللہ. سیدھی بھاشا میں آپ کو بتاؤں, نبی کے والدین کو بتا رہا کہ جہنمی ہے. معاذ اللہ, جب کلمہ نہیں پڑھا کفر کی حالت میں گئے جہنمی. میں نے کہا نادان تم نبی کے والدین کو جہنمی بتاتا ہے. ہم سنیوں کا عقیدہ سن, ہمارا ایمان یہ ہے, ہمارا سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کے والدین کے صدقے میں کل قیامت میں ہم گناہگاروں کی بخشش فرمائے گا اللہ. اور سن, ہم تجھے جنتی ہونے کی دلیل دیتے. توجہ ہے, ہم نے کہا جنتی ہونے کی دلیل دیتے. توجہ, میں نے کہا سن, حضرت یونس پیغمبر, حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگلا. یہ تو آپ نے سب نے سنا ہے, جتنے پچھلے والے بیٹھے سناتے ہوں گے, سارے علماء سناتے. مچھلی نے نگلا کسے؟ اللہ کے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام. اور ٹھیک لگائے, حضرت یونس علیہ السلام کو اگر نبوت ملی تو میرے تیرے نبی کا صدقہ. ذرا اونچا بولیں گے سبحان اللہ, تب مزہ آئے گا. اگلے بات ذرا بسم اللہ سبحان اللہ. پوری جتنے نبی دنیا میں آئے, اللہ نے ایک ایک نبی کو دنیا میں بھیجا, مگر صدقہ حسنین کے نامہ کا. ہم سارے نبیوں سے پیار کرتے ہیں, ہم سارے نبیوں کا ادب کرتے ہیں, سارے نبیوں سے محبت کرتے ہیں, مگر اتنا ہے کہ صدقہ ہی میرے نبی کا ہے. سبحان اللہ. اب حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو میرے نبی کے صدقے میں. پوائنٹ نوجوانوں, حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگلا, پیٹ میں رہے 40 دن. کتنے دن؟ کتنے دن؟ موبائلیا کے چکر میں بھول جاؤ گے. 40 دن. کتنے؟ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں. اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام, اللہ کو مچھلی پہ پیار آ گیا. ہائے ہائے سبحان اللہ, اللہ کو مچھلی پہ پیار آ گیا. بیٹھے, اللہ نے اس مچھلی کو جنتی بنا دیا. کس لیے؟ نبی کے قدم. کس لیے؟ بڑا باریک نکتہ ہے. کس لیے؟ نبی کے قدم مچھلی کے پیٹ میں پڑ گئے. نبی کے قدم, یہ بولو آپ بولو, یاد رہے گا. نبی کے قدم, نبی کے قدم مچھلی کے پیٹ میں. میں آپ کو دینے لگا ایک بات. نبی کے قدم مچھلی کے پیٹ میں پڑ گئے. برکت والے قدم مچھلی کے پیٹ میں پڑ گئے. مچھلی جنتی. اب ایک فیصلہ, مچھلی بڑی کہ ماں؟ ماں تو ماں ہے. بول دو نا, کون بڑا؟ ذرا پچھلے والے بولے کون؟ ماں تو ماں ہے نا. مچھلی ایک جانور ہے, ماں انسان ہے, ماں تو ماں ہے. نبی کے قدم صرف 40 دن مچھلی کے پیٹ میں پڑ جائے, اللہ کو مچھلی پہ پیار آ جائے, مچھلی جنتی. اب انگلیا والوں ایک بات کا فیصلہ کرو, توجہ ہے, دیہاتی جملہ. اب ایک بات کا فیصلہ کرو, مچھلی کے قدم مچھلی کے پیٹ میں, نبی کے قدم 40 دن پڑے, مچھلی کو اللہ نے جنتی بنا دیا کیونکہ نسبت نبی کے قدموں سے ہو گئی, پیار آ گیا, جنتی مچھلی. اب ایک بات بتاؤ, وہ سیدہ, وہ طیبہ, وہ طاہرہ, وہ پاکیزہ میرے نبی کی پیاری ماں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا مقام ہوگا, جس سیدہ کے شکم میں, جس آمنہ کے شکم میں 1-2 دن نہیں بلکہ پورے 9 مہینے رسولوں کے امام نے اپنے قدموں کو پھیلایا ہے. وہ آمنہ کتنی بڑی جنتی ہوگی. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ آ گئی؟ ہم نے کہا یہ بتا کہ وہ آمنہ کتنی بڑی جنتی ہوگی. حضرت ایسے سر پکڑ کے بیٹھ گیا. ہم نے کہا چچا کھڑے ہو جاؤ, سوال بیچ میں کیا, جلدی کھڑے ہو جاؤ, مگر سچ بتاؤ ایمانداری سے ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ مچھلی کو اللہ نے جنتی بنا دی, کوئی مچھلی جنت میں نہیں جائے گی, مگر علماء بیٹھے یہ مچھلی جنت میں جائے گی. نبی کے قدموں سے نسبت جنتی. ہم نے کہا سیدہ کے شکم میں تو رسولوں کے امام نے, امام الانبیاء نے 1-2 دن نہیں پورے 9 مہینے قدم پھیلائے. ذرا یہ بتا کہ پھر آمنہ کتنی بڑی جنتی. کہنے لگا حضرت جی غلطی ہو گئی. ہم نے کہا نادانوں, سنیوں کے قریب آیا کرو, عقیدے یہاں سے سیکھا کرو. سبحان اللہ. کیا پیش کروں آقا, کیا
چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے، بولو یہ دل بھی تمہارا ہے، بولیے یہ دل بھی تمہارا ہے، ارے یہ جان بھی تمہاری ہے۔ نعرہ تکبیر، رسالت مسلک اعلی حضرت سرکار مدینہ کانفرنس جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مفتی شکیل احمد رضا رضوی، نعرہ رسالت بہت خوب سے دل بھی تمہارا ہے، ارے یہ میری طرف دیکھ کے بولے یا رسول اللہ، یہ دل بھی تمہارا ہے، ہاتھ اٹھا کے بتا دو یہ دل بھی تمہارا ہے، ارے یہ مجمع اسلم بھائی تمہارے گاؤں کا اللہ خوش رکھے، کمائیوں میں خوب برکت عطا فرمائے۔ رات کے پون بجنے والا ہے اور چہرہ گلاب کی طرح کھل رہا آپ کا، اس وقت چہرہ پورا پون بج گیا، اس وقت چہرہ گلاب کی طرح نہیں کھلتا، چہرہ نیپال کا بٹوا بن جاتا ہے اس وقت، مگر اللہ کا فضل سب کھل رہے ہیں، اللہ خوش رکھے، شاد آباد رکھے۔ حضرت کی تقریر ہونی ہے اور 10-5 منٹ سن لو، بس بات ختم کر رہے ہیں، بولے سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا کا نور حضرت آدم علیہ السلام کو میسر ہوا، کتابوں کے ایک دو حوالے اور سننے، حالانکہ اللہ کا فضل سنی کو حوالے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یہ تو کوئی اور ہوتا جو حوالے پہ حوالے مانگتا، سنی بغیر دلیل کے نبی سے پیار کرتا ہے۔ ایک یاد رکھنا ہے جنرل نگری والوں، پیار میں دلیلیں نہیں مانگی جاتی ہیں، بولو پیار میں دلیلیں نہیں مانگی جاتی ہے، پیار تو پیار ہوتا ہے، کسی سے بھی ہو جائے۔ سنیں، دنیا کا پہلا انسان، دنیا کا پہلا آدمی حضرت آدم علیہ السلام، میرے آپ کے نبی کا نور۔ میرے آقا نے فرمایا، علامہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب اخبار الاخیار میں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب خصائص کبریٰ میں، علامہ حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب نعمت کبریٰ میں ایک حدیث نقل فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا، قسم کعبے کے رب کی، یہی جملے حضرت، قسم کعبے کے رب کی، اللہ نے میرا پورا نسب پاک کر دیا۔ اے بابو ادھر دیکھ، ادھر دیکھ، جانے دو یار پیسوں، ادھر دیکھ، قسم کعبے کے رب کی، اللہ نے میرا پورا نسب پاک کر دیا، حضرت آدم سے میرے باپ تک، میرے باپ سے میری ماں تک، ایک بھی ایسا نہیں گزرا جو بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے والا ہو، بلکہ سارے کے سارے ایک خدا کی عبادت کرنے والے تھے۔ ان علماء سے پوچھیں آپ، حضرت آدم سے میرے نبی تک، توجہ ہے، جس کی پشت میں یہ نور آتا چلا گیا، اللہ کا فضل ہے، وہ بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے والا نہیں، ایک خدا کے ماننے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب وہ آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ کڑی جوڑ دیتے ہیں۔ اے بیٹا، دنیا کا پہلا آدمی حضرت آدم علیہ السلام۔ مسکرا کے سننا، اسلم بھائی کیا سوچ رہے ہو؟ سو رہے ہیں، 12 بجے کے بعد منہ بڑا آنکھ چھوٹی ہو جاتی ہے، یہ بڑی بات ہے۔ اور پھر وہی آپ جانتے ہو، 1 نمبر 2 نمبر تو جلدی مولوی ہٹے گا، یہ بھی ہوتا ہے۔ ایک مولوی صاحب جلالی تک تقریر کر رہے، بیچ مجمع سے بندہ کھڑا ہوگا، اب وہ مولانا صاحب جلالی تک ہماری طرح کچھ آنے کا، تو محبت سے باتیں کرتے ہیں، خود بھی مسکرا رہے ہیں، آپ کو مسکرانے کا موقع دے۔ اب مولانا جیسے دکھائے، پہلی بار بڑا پیار سے کہا اور 10 منٹ کے بعد کھڑا ہو گیا، مولانا نے کہا اے مانے گا نہیں، بیٹھ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد تیسری بار پھر کھڑا ہو گیا، ایک تقریر میں بار بار بیٹھ۔ تقریر مکمل، دعا سلام سب ہونے لگے، ایسی مولانا جانے لگے، وہ ادھر ہی بیٹھا۔ دعا کے بعد بھی مولانا صاحب نے کہا کیا ہو گیا؟ 20 تقریر بہت جلدی جا رہے تھے، بولے حضرت خیریت اسی میں، گھر چلے جاؤ۔ بولے بات کیا؟ بولے جس لیے ہم جا رہے تھے سب ادھر ہی ہو گیا، ہم بعد میں آئیں گے۔ دیکھو بھائی، ہم آپ کو پریشان کرنے نہیں آئے، بارہ تھوڑی دیر اور سن لو، بس بات ہو رہی ہے پوری، سن لیں۔ ہاں، کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا فضل، سب ہم کو چومنے والے ہیں،
اللہ کا بڑا احسان ہے. اللہ ہمیں آخر دم تک اسی پر رکھے. اللہ ہمیں اسی مسلک پہ ہماری نسلوں کو بھی اللہ اسی پہ رکھے. مسلک یا اللہ. دنیا کا پہلا انسان، دنیا کا پہلا آدمی حضرت آدم علیہ السلام. آدم کے بیٹے شیش ہیں، مسکرائیں گے نہیں؟ جن کا مزار ایودھیا میں ہے. اختلاف کے ساتھ کہاں ہے؟ ایودھیا. الحمدللہ کبھی موقع